العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على ناموس الوحي أشرف الأنبياء مولانا ومولاي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صلوات ساری تعریفیں صلی اللہ کے لیے ثابت ہیں جو ایک ہے خدا وحدہ لا شریک. وہ جب تھا جب کچھ نہ تھا، وہ جب بھی رہے گا جب کچھ نہ رہے گا. ساری کائنات موت سے لڑے گی، آخر کار ہار جائے گی، مگر تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ کے ساتھ باقی رہے گا. وہ ہر کام اپنے ارادے اختیار سے کرتا ہے. وہ کبھی کسی کے مشورے کا نہ محتاج تھا، نہ ہے، نہ ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے اختیار سے کرتا ہے. اس کے ملک میں کوئی جھگڑا نہیں، اس کے حکم میں کسی کو اس کے حکم کی نافرمانی کرنے کی ضرورت نہیں. وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، نہ کسی کا مشورہ سنتا ہے، بلکہ سزائیں تو دے دیتا ہے کہ تم ہماری معرفت رکھنے کے بعد یوں کہہ دیتے ہو کہ موقع سے بارش ہو. ہم کب بغیر موقع کے کوئی کام کرتے؟ تم ہی موقع پرست ہو، تم موقع شناس ہو. ہم اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے ہر کام کرتے ہیں تو اپنی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہیں، تمہاری مصلحت اور تمہارے مشورے کی ہم موقع نہیں. درود و سلام بس اور بس محمد و آل محمد کے لیے ثابت ہے کہ جنہوں نے معرفت حق کی راہیں معین کی، اللہ تک پہنچنے کے راستے بنائے، بتائے، سمجھائے، کائنات سکھائے. حضرات گرامی قدر، آج میں نے ایک ایسی آیت پڑھی ہے جس میں ایک کا نام، جس میں اللہ نے کھلا نام لیا. ورنہ قرآن کا دستور یہ ہے، پروردگار کی زبان یہ ہے، وہ صفتیں بیان کرتا ہے. جس میں صفت پائی جائے وہ اس کا مصداق ہوتا ہے. کیونکہ اگر نام لے دے تو پھر بڑے بڑے کہیں گے ہمارا نام کیوں نہیں آیا، ہم تو اس لائق تھے. اللہ نے نام اس کا لیا ہے اور بڑے کرب و فر سے لیا. اچھا، شروع ہی یہاں سے کیا، تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. پروردگار ایک سے بھی کام اچھا چلتا کم سے کم سنتا تو کہتے رہتے ہم، ایک ہاتھ کا ہی کہہ دیتے کہ تم نے دونوں ہی اڑا دیے. ہاں، تبت یدا دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. اچھا یہ بتلائیے پھر آگے تبت یدا ابی لہب وتب. تب تبو کے معنی ہے برباد.
تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ تب اور یہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے ختم ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب اور جو کچھ اس نے کمائی کی تھی وہ اسے کچھ کام نہیں آئے گی یا نہیں آئی. سیصلی نارا ذات لہب اس کو ان قریب جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. اسے ابو لہب وامرأتہ اور اس کی جورو اس کی بیوی اس کی وائف بڑی ڈینجر ہے. اللہ نے اسے بھی کہا اور بھیا کس کی ڈینجر نہیں ہے یہ بتلا دو. ہنس تو ایسے رہے ہیں آپ جیسے آپ کے یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اور میں کیوں اپنی پول کھولوں صلوات تو بھیجنا محمد اور اس کی جو بیوی ہے وامرأتہ اور اس کی عورت اس کی بیوی اس کی صفت بیان حمالہ یہ قرآن ہے. کلی کی مؤنث کیا ہوگی مجھے کیا پتا بھائی قلن ہوگی یا قلین ہوگی جو بھی یہ ڈھوتی رہتی ہے. لکڑیاں ڈھونے والی ہے. ہم کہتے ہیں لکڑی کی جی ہاں حبل اس کی گردن میں رسی ہوگی. سامنے جو کھجور بنے ہیں اس کی چھال کی رسی بٹی گی اور اس کے گلے میں پڑی گی. اور کیا گولے کی رسی بتاتا اللہ. عرب میں کھجوری زیادہ تھا تو کھجوری کی رسی بنی جاتی تھی. بمبئی تھوڑی تھا کہ گولے کی بن لی جاتی. تو اللہ نے وہی بتلایا کہ چیتے حبل اس کے گردن میں رسی ہوگی. من مسد کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی یعنی ٹوٹے اوٹے گی نہیں. ترجمہ پورا ہو گیا. اب میری بات سنو. پریرا یہ بتا کتنے دشمن تھے. ان دشمنوں میں سے ایک ہی کو چنا. ایسی آخر کیا بات تھی. اور یہ تو ایسے کوسنے دے رہا ہے نعوذ باللہ حاکم بنا جیسے عورتیں لڑتے لڑتے کہ برباد ہو جائے ختم ہو جائے. وہ میں نہیں جو اصل کہتی ہیں وہ بھی کہوں گا. عورتوں کے آپ کوسنے جانتے ہیں. اللہ تجھے ڈانٹ کرے تو تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ارے پروردگار ہاتھ توڑ دے گا ختم معاملہ ٹوٹ جائے گا تیرا. مگر کیا اللہ نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے کیوں کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور پھر دونوں یدن ایک ہاتھ اور الف لگ گیا تو دونوں ہاتھ اس کے دونوں ہاتھ. تو اب پہلے اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے دونوں ہاتھ کے ٹوٹ جائیں گے. پیغمبر اسلام نے پہاڑ پہ چڑھ کے آواز دی کہ آ جاؤ میرے قوم والوں آؤ. دستور یہ تھا جب کسی کوئی اہم بات کہنا ہو تو اس پہاڑی پر جا کے سیکھتا تھا وہ بلاتا تھا اور ساری حاصل ہو جاتی تھی کہ کیا مشکل ہے کیا کرے. یہ مسئلہ ہے کون یہ کون کا یہ بتلاؤ مجھے سچا مانتے ہو یا نہیں. بالکل. اچھا یہ بتلاؤ میں اگر یہ پہنچ پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن اور ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم میری بات مانو. کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا ہے اللہ ذوالنشیرہ والے کو چھوڑ کے. یہ تو کہنا پڑے گا مجھے ذوالنشیرہ ہو چکا. اللہ جو خاندانی تھا جو پہلے سے ایمان پر تھا اس کے علاوہ ابھی کون لایا ہے ایمان. تو بات کیا ہے محمد کیوں یاد کیا کہ میں کہوں گا لشکر جرار ہے کیونکہ حملہ کرنا چاہتا ہے اس پہاڑی کو پار کر کے. تو مانو گے مانیں گے. ہمیں یقین ہے محمد کہ اگر تم نے کہہ دیا ہے تو رات آئے نہ آئے لیکن تمہاری یہ بات بالکل سچی ہے. میں ہوتا تو کہتا بھائی کیوں پیغمبر نے تو کہا نہیں. میں ہوتا تو کہتا بھائی یہ کیوں تو وہ کہتے ہی وہ یوں 40 سال سے دیکھ رہے ہیں کبھی جھوٹ بولا نہیں گندے پانی کو منہ لگایا نہیں جھوٹ
اور آج انسانوں میں بیٹھا نہیں، بزرگوں کی ہمیشہ اس نے خدمت کی، لہذا اس نے اگر کہہ دیا ہے لشکر تو زمین ٹلت آسمان ٹلت، اس کی بات نمی ٹلت، اس کی بات لہذا مان لے۔ اچھا تو یہ بتلاؤ، جب تم نے یہ میری بات مان لی کہ اگر میں کہہ دوں ہے، اس کا مطلب میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ یا رسول اللہ، کیا معاف کرنا، ابھی تو رسول نہیں کہہ رہے، یا محمد، ہاں صحیح، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اب کہا تو پھر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، نجات پا جاؤ گے۔ صلوات ہے۔ اتنا اچھا نسخہ بتا دیا تھا پیغمبر، نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ حج کی ضرورت، نہ خمس کی ضرورت، نہ زکات کی ضرورت، نہ تبرع، نہ تبرع، نہ کچھ، کسی کی ضرورت نہیں، کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہو لا الہ الا اللہ، بھولے ہو؟ جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور وہ فوراً مر گیا تو کہاں گیا؟ کتنا اچھا نسخہ بتایا تھا پیغمبر نے، اصول تو یہ تھا، سب کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول، لیکن بجائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ کہتے، یہ اور دشمنی پر آ، اور سب سے زیادہ جس کی گزبھر کی زبان نکلی ہوئی تھی وہ ابو لہب تھا، اور ابو لہب نے فوراً کہا تبت یداک یا محمد، اے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ سوئی صبح میں اس کے لیے بلایا، یہ بات کہنے کے لیے بلایا۔ پہلی تبلیغ کھلم کھلا، پہلے میں اتنا ڈینجر آدمی کھڑا ہو کے بدتمیزی کر دے، حوصلہ پست ہوگا یا حوصلہ بڑھے گا؟ بچہ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کھیل ہوا شبیر کی پتہ نہیں کیا، تو وہ پورا ہی شعر غلط پڑھ رہا تھا، میں اسے وہیں ڈالوں نا؟ جب آئے گا میرے پاس، جب بتاؤں گا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، اقبال کا ہے، ایرا غیرہ نتھو خیرا کا شعر نہیں، اقبال کا، کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، اور قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ، اگر منہ سے نعرے تکبیر کہتے رہو اور فرزند رسول کے گلے پہ چھری پھیرتے رہو تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جیسے آئی کہتا ہے ہاتھ رکھ دیا نکاح ہو گیا، لا الہ الا اللہ کہتے ہی اللہ اکبر، زنا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے، یہ اسی ڈھنگ کے مسلمان ہیں جو تکبیر کہہ کے کاٹتے۔ صحابیوں کو یہ نہ چھوڑے، انسانوں کو، تو اس نے کہا تبت یدا بلہب۔ اب پیغمبر اسلام تھوڑے سے رچیدہ خاطر ہوئے ہوں گے، حوصلہ پست تو ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ جس کا حمایتی ابو طالب جیسا بوڑھا شیر موجود ہو، جو 1.25 گز کی تلوار سے بات کرتا ہو، جو پہلے ذوالعشیرہ میں ڈانٹ بھی پلا چکا ہو ابو لہب کو، وہ اب پڑھائی نہیں کرے گا کیا؟ لیکن اللہ نے کہا نہیں، میرے محمد تو گھبرا نہیں، تبت یدا ابی لہب، یہ تجھے کہہ رہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہم کہتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کوئی سوال یہ ہے کہ ٹوٹ جائیں کیوں کہہ رہا ہے پروردگار؟ تو کہہ کن، ہم نے دیکھا بھی ہے سورہ یاسین میں، پیدا ارادہ شیء ان یقول لہ کن فیکون، جب تو کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، تو بنانے کے لیے تو کہتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے، تو اگر کسی کو ختم کرنے کے لیے تو پھر تجھے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ ختم ہو جا۔ بتائیے یہاں ڈر رہا تھا کیا؟ نہیں، عربی میں جب ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی تحقق کے ہوتے ہیں، یعنی پروردگار نے کہہ دیا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے تو ٹوٹ گئے، صلوات بھیجے محمد بھیا۔ تفسیر تو ایسی ہی ہوتی ہے، اس میں چٹخارے تھوڑی ہیں کہ کہیں پہ میں چائنیز چٹنی دے دوں
کہیں پہ آپ کو سورس دے دوں اور آپ چٹکارے لیتے رہیں، تفسیر قرآن ہے تو دونوں ہاتھ کو یہ بتائیے کتنے دن کے بعد ٹوٹے ہاتھ تو ستاتا رہا خوب. ایک طرف مجھے دین دے رہا تھا، ایک طرف اپنے حبیب کے دل کو بڑھا رہا تھا. اب رسول تیرے دل کا بھی امتحان ہے اور تیرے رسالت کا بھی امتحان ہے. میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. میری تو شان کبریائی ہے، شیطان اتنا بڑا دشمن ہے اسے ڈھیل دیے پڑا، اسے بھی ڈھیل دی. اب روایت میں ملتا ہے کہ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اسے ہو گئی بیماری. یہی والا وائرس تھا کیا؟ کورونا وائرس تھا کیا تھا؟ لکھا نہیں اس میں کورونا وائرس، تعاون نے لکھا. تعاون میں تھوڑی بہت دوا دارو کے لیے وقت بھی مل جاتا. یہ کورونا تو ایسا علاج کرو نہ کرو، کورونا ہو گیا تو ہو گیا. پتہ نہیں کس کو لینا. اللہ ہر مومن کو محفوظ رکھے، ہر انسان کو محفوظ رکھے اس بلا سے. اسے تعاون ہوا اور تعاون کے حالت یہ ہوئی کہ بیمار ہو، مال دولت وہ کام نہیں آئی. ایک اس میں وما کسب، اور اس کو کسب بھی کام نہیں آیا. کسب کمائی کو بھی کہتے ہیں اور کسب اولاد کو بھی کہتے ہیں. کسب کمائی کو بھی کہتے ہیں اور اولاد اردو میں بھی کہتے ہیں نا. میں شعر سنا دوں اردو کا آپ کو، مصرع سنائی دیتا ہوں. خالق مراسی علامہ میر انیس جس کی داڑھی مونڈ دی، اس چور کو میں نے پکڑ لیا تھا. کس نے مونڈ دی ہے؟ ایسا بات کہتے ہیں محمد علیہ. بات کہاں سے کہاں چلے گی؟ اگر کسی کو پڑھنا اسلام میں چھپا میرا بات مونچھوں کی، میں نے پورا ثابت یہ کیا ہے کہ مونچھیں ہی نہیں تھی، داڑھی بھی. لیکن جس نے داڑھی قبر میں مونڈی تھی اس نائی کو بھی پکڑ لیا تھا. میں اس کا بھی نام لکھا، کون تھا، کیسے کیا. میرے نے اس کی یہی دیکھ لینا آپ. ایسی اس زمانے میں داڑھی رکھتے تھے اور میں نے بھی وہ تو جس میں خشخشی داڑھی تھی وہ فوٹو دے بہرحال وہ میں نے خیر. تو کسب کمائی کو بھی کہتے ہیں. تو میر انیس کہتے ہیں اولاد کے معنی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. عباس پاؤں کے ماؤں کی کمائی سے ہوشیار. عباس فاطمہ کی اولاد سے ہوشیار رہتا. تو وما کسب اس کے بیٹے بھی اس کے کام نہیں آئے. اور جب یہ بیمار ہوا تو غلاموں سے کہا کہ بھائی اسے ذرا خنا گڈھے میں ڈال دو ورنہ چھوت کی بیماری ہمیں بھی لگ جائے گی. بیٹے بھی پاس نہیں آئے اور جورو بھی پاس نہیں آئے. ام جمیل اس کا کیا نام تھا؟ ام جمیل. اتنی جمیلہ نہیں تھی کہ آپ سمجھے بہت خوبصورت ہے. ایک سلام دے دیں محمد علیہ. غلاموں کو حکم کیا، غلاموں نے لے جا کے رکھ اس کو کے دے کے زندے کو گڈھے میں ڈال دیا. اور وہیں پہ غلام کھانا دانا چاہتے تھے. تو یہ اس لیے کہا بیان میں تبت اذا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا. ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ خود کی میں نے آپ کو کہا پھر تفسیر پوری کی. ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ ابو مانے باپ، لہب مانے شعلے وار، شعلے والا. دو وجہ بتائیں گے اس میں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ آگ کا پجاری تھا، آگ کو، اور جو آگ سے سروکار رکھتا تھا اسے ابو کہتے ہیں، اسے باپ کہتے ہیں. بیٹا اور باپ جو ہوتا ہے اس کے لیے والد اور ولد ہے، اور جو ابو ہوتا ہے وہ والے کے بھی معنی میں آتا ہے اور اس سے تعلق رکھنے کے بھی معنی میں آتا ہے، اور کبھی کبھی باپ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے مجازی معنی میں. جیسے انا وعجل ابوا ہذہ امہ، میں اور علی اس امت کے باپ کی جگہ ہیں. والد نہیں کہا، باپ کی جگہ ہے. تو یہ معنی آتے ہیں.
تو اب یہ بتلائیے کہ ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کیونکہ اس کا آگ سے سروکار تھا، ہر وقت شعلے برساتا رہتا تھا، آگ کو پوچھتا تھا ابو لہب کو۔ دوسری وجہ جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کیونکہ اس کے گال اتنے سرخ تھے کہ مثل خون کے سرخ رہتے تھے، اس لیے بیچ میں ابو لہب کہتے ہیں۔ اب جو بھی وجہ تھی تربت یدا ابی لہب، تو اللہ نے ابو لہب کا دشمنی میں نام لیا ہے۔ کوئی ایسا بھی تو ہو جس کا محبت میں نام لیا جائے، دشمنی والے کا کھل کے نام لے دیا، محبت والے کی ساری صفتیں بیان کر دی کہ اس کی کہ دیکھو وہ حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، وہ یا یہ کہ کل میں عالم اس کو دوں گا۔ پیغمبر نے بھی قرآن پہ عمل کیا، جو ایسا ہوگا سیدھے کہہ دیجئے کل میں علی بن ابی طالب کو علم دوں گا۔ کب خیبر کا معاملہ 40 دن سے یہ 40 سردار بدل دیے میں نے اور کسی سے کچھ نہ اکھڑا، اب تو میں ایسے کو بھیجوں گا جو باب خیبر کو بھی اکھاڑے اور اپنے علم کو بھی گاڑے، لہذا نام اس کا نہیں لیا۔ اب آ جائے گی میں اگر نام لے دوں گا تو پتہ نہیں کون اپنے نام ڈال دیں گے اور کہیں گے نہیں تفسیر میں یہ نام مراد ہے۔ میں چاہنے والے کا نام نہیں بلکہ صفتیں بیان کرتا رہوں گا، دشمن کا نام لے کے اس لیے بتاؤں گا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی تھا تو ابو لہب، اور اس کے انجام سے بھی آگاہ ہو جاؤ۔ بس دوستو انجام ایسا ہی ہوا تھا حسین کے قاتلوں کا، اور مختار نے ایک کو پکڑ کر فنار کیا تھا۔ یہ ایک علیحدہ اپنی ایک تحقیق ہے، جب یہ شروع ہوتی ہے تو پورا اشرا ختم ہو جاتا ہے، اور کس شان سے کہاں سے کیسے، مگر مجھے عرض کرنا ہے کہ حسین کے قاتلوں کے لیے بھی اللہ نے جلدی نہیں کی، کہ وقت لگا، توابین اٹھے، توابین کے بعد پھر مختار نے حکومت حاصل کی، اور پھر مختار نے چن کے 1.25 لاکھ تک یا 80,000 تک کی روایت ہے انہیں فننا۔ پروردگار کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات جلدی نہیں کرتا ہے، مگر علی کی ولایت کو قبول نہ کرنے والے میں دیر نہیں کرتا۔ اس نے وہاں عذاب مانگا تو فوراً عذاب دے دیا، پر 2 ہی جگہ جلدی کرتا ہوا نظر آیا، یا تو علی کی ولایت کا انکار کرنے والے کو فنار کیا، یا علی کے سچا خانے کو مسمار کرنے والے کو فنار کیا۔ دونوں میں جلدی کی، لیکن اور اس نے جلدی نہیں کی۔ اور دوستو آج محرم 7 میں تھا، جو رسول ہے شہزادے قاسم سے ابھی چل ہی رہے ہیں، ابھی راستے میں منزلیں ہی طے کر رہے ہیں کہ قاسم اپنے بھائی علی اکبر کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ شانہ بشانہ سیدیانیوں کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کہیں تھکن کا اظہار نہیں کیا۔ 13-14 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ ایک منزل یہ آئی کہ امام حسین نے پوچھا کیفا عندک الموت، قاسم موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ اعلیٰ من الرأس، چچا اگر موت کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ہمارا جواب شہد سے زیادہ میٹھی، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک منزل یہ آئی کہ آپ فہرست تیار کر رہے ہیں کہ صبح کو شہید ہونے والوں میں علی اکبر، عباس، عمر، محمد، مسلم، حبیب اور کا بیٹا سب کے نام لکھ رہے ہیں۔ سڑک کے قاسم قریب آئے، چچا کیا میرا نام نہیں شہادت کی فہرست میں؟ ایک مرتبہ کہا بیٹا تم اپنے نام کی بات کر رہے ہو، علی اصغر کا نام بھی شہادت کی فہرست میں ہے۔ غیرت ہاشمی جوش میں آ گئی، اور ایک مرتبہ یہ برداشت نہ ہوا، قاسم سے کہا چچا جان یہ بتلائیے کیا ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ آواز دی نہیں بیٹا قاسم خیموں میں نہیں آئیں گے، بلکہ حسین تمہارے چچا خود علی کو لے کے جائیں گے۔ کچھ اطمینان ہو گیا قاسم کو۔ میں کہوں گا قاسم اطمینان کی سانس نہ لو،
ابھی حسین کی زندگی میں کوئی خیمے تک نہیں آئے گا، لیکن ادھر حسین کے گلے پہ خنجر چلے گا، سیاہ آندھیاں آئیں گی، فرات کا پانی نیزوں اچھلے گا، ادھر خیام حسینی لوٹے جائیں گے، ارے خیموں میں آ جائیں گے، درانہ گھسائیں گے، تمہاری بہن سکینہ کے منہ پر تماچے ماریں گے۔ قاسم اس وقت کو سوچو، حسین نے اس وقت کا انتظام کرا ہوا جو حکم اللہ۔ ایک وہ موقع بھی آیا کہ قاسم اجازت کے لیے آتے ہیں، اجازت ملتی نہیں ہے، پریشان ہیں، جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ خاموش ہیں۔ وہ پھر یاد آیا کہ ایک مرتبہ میرے بابا نے تعویذ میرے بازو پر باندھا تھا اور یہ کہا تھا حسن جب سب سے بڑا مرحلہ آ جائے مصیبت کا، سب سے بڑی پریشانی تمہیں آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، جو اس پر لکھا ہوا ہو اس میں عمل کرنا۔ بس دوستو، قاسم نے کہا اس سے بڑھ کے مصیبت کا کون سا وقت ہوگا؟ میرے چچا کو ظالموں نے نرکے میں گھیر رکھا ہے، صبح سے جو جا رہا نہیں رہا، اب مصیبت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی؟ پہلے مرتبہ بازو سے تعویذ کھولا، تعویذ نہیں تھا، وصیت حسن تھی۔ ایک مرتبہ پڑھا، قاسم ایک وقت آئے گا میرے بھائی حسین کو نردے میں کربلا میں گھیر لیا جائے گا، بیٹا تمہارا باپ تو ہوگا نہیں، لیکن بیٹا باپ کی لاج رکھ لینا، باپ کی طرف سے جہاد کرنا اور میرے بھیا پہ قربان ہو جانا، جب تک زندہ رہنا میرے بھائی پہ آنچ نہ آ جائے۔ قاسم نے کہا یہ سب سے بڑا سہارا ہے، لے کے ماں کی خدمت میں گئے، اماں اجازت نہیں مل رہی تھی، اب تو ضرور ملے گی اجازت۔ کہ بیٹا کیسے اجازت ملے گی؟ کہ دیکھیے بھائی کی تحریر جب دکھلاؤں گا تو ایک مرتبہ چچا خود بخود دے دیں گے اجازت۔ اس مرتبہ گئے، قاسم بھی ساتھ میں ہیں، ام پروا بھی ساتھ میں ہیں، دونوں گئے اور جانے کے بعد حسین نے جیسے دیکھا بھابھی جان آ رہی ہیں، تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہا بھابھی آپ نے کیوں زحمت فرمائی ہے؟ اشارہ کر دیا بچے کو اجازت دیجیے۔ بچے نے اس سے پہلے ایک خط پیش کیا، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا پہچان گئے، ایک مرتبہ چوما آنکھوں سے لگایا اور قاسم کو گلے لگا کے اتنا روئے کہ دونوں پہ پہنچ پانی تو تھا نہیں جو پانی چھڑک کے ہوش میں لاتے۔ قاسم بھی بے ہوش، چچا بھی بے ہوش، بھتیجا بھی بے ہوش۔ تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو اس مرتبہ آواز دی، قاسم بیٹا مجھے بھی تمہارے بھائی کی وصیتیں یاد ہیں، اور پھر ایک وصیت کہی کہ آج میں وصیت پوری کیے دیتا ہوں۔ روایتیں بتلاتی ہیں آپ نے اپنی بیٹی کبرا کا نکاح ان سے پڑھ دیا اور اس کے بعد اجازت دی۔ شاید وجہ یہ ہو کہ نئی نویلی دلہن اور ایک دولہا عیسائی جسے وہب قلبی کہتے ہیں، اگرچہ مسلمان ہو چکا ہے وہ بھی ہے، تو حسین کے خاندان میں بھی کوئی دولہا ہو، حسین کے خاندان میں بھی، ارے وہ 17 دن کا بھی آیا ہوا تھا، یہ ایک شب کا قاسم شام میں، ارے رات میں یہ عقد ہوا، صبح میں ایک مرتبہ اجازت ملی، قاسم چلے گئے۔ دوستو خوب جنگ کی، ایسی جنگ کی کہ یادگار جنگ کی، حسن نے بھی شاباشی دی ہوگی، ہو سکتا ہے باقی سے آ کے آواز دی ہو، بیٹا قاسم خوب اچھی جنگ کر رہے ہو، آواز دی ہو، خوب چچا سے ہر فن ہر وہ سب سیکھا، بھائی سے خوب فن ہر وہ سب سیکھا ہے، بیٹا تم نے کمال کر دیا ہے، میں ہوتا تو تمہیں انعام دیتا، چچا تمہیں انعام دے گا، واپس جاؤ، مگر واپس جانا محسر کہاں ہوا؟ ادھر ظالم نے دھوکے سے آپ پہ وار کیا۔ اب یہ حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے میرا بچہ غافل تھا، بڑے اطمینان سے تسمہ باندھ رہا اور اس نے غفلت سے فائدہ اٹھایا، دھوکے سے میرے بچے کو وار کیا۔ حسین بکھرے ہوئے شیر کی طرف دوڑے، شیر کی طرح دوڑے اور ایک مرتبہ قاتل پہ حملہ کیا، اس نے ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھ گر گئے کٹ کے، آواز دی اے لشکر والوں بچاؤ حسین سے، آج میری موت آ گئی۔ لشکر والے دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم آواز دے رہے ہیں چچا چچا میری مدد آپ کو آئیے۔ ادھر حسین نے جنگ روکی، قاسم کی آواز پہ اپنے کو پہنچایا، سر کو زانوں پہ رکھا، آواز دی قاسم
क्या हाल है? बोले चचा खुदा का शुक्र है, दादा कामे कौशल लिए खड़े हैं। एक कामे कौशल आपके लिए है, एक कामे कौशल हमारे लिए है। ये कहा और एक मर्तबा हिचकी लगी और आपकी सांस उखड़ गई। हुसैन क्या सोच रहे हैं, अब मैं क्या करूं? हुसैन ने एक मर्तबा लाशे कासिम को उठाया, अपने कलेजे से लगाया, सीने से लगाया और लेके चलना चाह रहे हैं तो कासिम की इतनी लाश पामाल हो चुकी थी कि थोड़ी दूर चलने के बाद अरे हुसैन से लाशा चल ना सका।